اس کو پالیٹکس نہ سمجھیں. آپ ایک دن دنیا کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے تھے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، انہوں نے قربانیاں دی اپنے ملک کو آزاد کرنے. یہ صرف اور صرف ظلم کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے کہ ہم یہ خوف کے ان کے خوف کے غلام بن جائیں. میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ میں اپنی ٹیم جو میرے لوگ ابھی چھپے ہوئے ہوئے ہیں سارے انڈر گراؤنڈ میں سب کو اب آپ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وقت آ گیا. یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں، یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں. پختونخوا کے اندر گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو بھی پی ٹی آئی کا ملے، رشتہ دار ملے، کوئی بھی، میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے، یہ سب سے ہوگا. جب پولیس سے آپ غلط کام کرواتے ہیں اور پولیس کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی کہے کہ جی تمہارا جیو فینسنگ میں نام آیا اتنے پیسے دے دو. اگر آپ پولیس فورس بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے سارے تباہ ہو گئے. یہ جو نیب ہے، کیا نیب کی اہمیت رہ گئی ہے کہ اتنے بڑے ڈاکو ان سارے کے کیسز معاف کر دیے. جو 3 گاڑیاں آصف زرداری نے چوری کی ہیں توشہ خانہ سے، 1 گاڑی نواز شریف نے چوری کی ہے، 1 مریم نواز نے چوری کی ہے، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا. اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ سے یہ آپ نے جو لیگلی کام کیا ہے، یہ جو ویلیویشن نہیں ہوئی، بھئی وہ ان سے پوچھے جنہوں نے ویلیو کرنا تھا، وہ میرا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن مقصد انصاف کرنے کا، مقصد ظلم کرنے کا ہے. اور میں قوم کو اب کہتا ہوں اب یہ بھیڑ بکلو بن کے رہنے کا وقت چلا گیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں تیار ہوں. میں کل جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے میں 19 بیلیں لگی ہوئی ہیں، کسی میں اندر ڈال سکتے ہیں. میں تیار ہوں سب کے لیے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے. آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں. کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جو پروفیشنل جو باہر جا سکتے ہیں وہ باہر چلے جائیں، جو آپ کا سب سے بڑے ذہن ہے وہ باہر چھوڑ کے چلے جائیں، وہ بیچارے غریب آدمی کشتیوں میں ڈوبتے رہے جا کے اللیگلی غیر قانونی طور پہ نکلنے کے، اور باقی قوم بھیڑ بکریوں کی طرح رہ جائے. اس ملک کا کوئی مطلب نہیں. جو میں آج آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انصاف جب ایک لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، پھر آپ ان کو جو مرضی کے ملٹری آپریشن بھی وہ پھر بیچ دل سے نہیں نکلتا ہے. کیونکہ جو اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کیا وہ آزادی کا ہے. یہ جو آزادی کا بیج ہے یہ انصاف اور آزادی ساتھ ساتھ کرتی ہے، اندر ہے ہمارے. اور اس نے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہم اسے وعدہ کرتے ہیں، وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے اللہ، کیونکہ صرف آزاد لوگ اوپر جا سکتے. تو جب لوگوں کا دل میں آزادی کا جذبہ آ جاتا ہے، وہ بھی یہ جبری طلاقوں سے، یہ پکڑ دکڑ کر کے، یہ مار پیٹ کے، یہ خوف کر کے، اس سے یہ جاتا نہیں ہے. پھر یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، یہ اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے، یہ کہیں جانے نہیں لگا. فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے یہ ظلم کا نظام قبول کر کے اور اسے ڈر کے ہم نے گھروں میں بیٹھ جانا ہے اور یہ ظلم ہونے دینا ہے. تو یہ سمجھ جائیں کہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں. کیا ہم اس کو قبول کریں گے اور خوف کے سامنے جھک جائیں گے، یا ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوں گے؟ میں تو تیار ہوں جیل کے لیے، میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں. اللہ کو پورا اعتماد ہے. میں تو یہ اپنی ذات کے لیے کر نہیں رہا. یہ تو میرے اپنے ملک کے لیے، میں جب نکلا تھا آج سے 27 سال پہلے تو میں تو جہاد سمجھ کے نکلا تھا، کیونکہ اللہ تو مجھے سب کچھ دے بیٹھا تھا. تو یہ تو اب آپ کے اوپر چیلنج ہے. کیا آپ نے چپ کر کے ظلم ہونے دینا اپنے اوپر اور اپنا مستقبل ختم کرنا، یا آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور سب نے مل کے کرنا ہے کہ یہ ظلم ہمیں قبول نہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں. حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی چاہتے ہیں. ہم کسی صورت کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے. اور جب یہ قوم نے فیصلہ کر لیا
کوئی ظالم نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا. وہ صرف تب تک کھڑا ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ آپ خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں. جب تک اس کے سامنے جھکے رہیں گے وہ آپ کے اوپر حاوی رہے گا. جب قوم یہ بت توڑ دے گی قوم آزاد ہو جائے گی اور آزاد قوم ہی خوشحال ہوگی.